السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں آج پھر سے ELC ٹیلی اسکول کی ایک نئی ایپیسوڈ لے کر انشاءاللہ. آج ہم اپنے لیسن میں پھر سے سبجیکٹ جو ہے وہ اسلامیت پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اسلامیت میں آج جو کلاس ہمارے پاس ہے وہ ہے کلاس 4 گریڈ 4. اور اس کی جو بک کا نام ہے حی علی الفلاح. یہ بک سیریز ہے پیارے بچوں جو آپ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک پڑھتے ہیں. تو کتاب کا نام ہے حی علی الفلاح. جلدی سے کھول لیجئے. اگر پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کی ہیلپ کیجئے تاکہ ان کو آسانی ہو. بک کا نام ہے حی علی الفلاح. سبجیکٹ ہمارا اسلامیت ہے اور چیپٹر ہمارا 4 ہے آج پھر، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ کافی لینتھی چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے اندر مزید ٹاپکس ہیں اور اس چیپٹر کا جو آج ٹاپک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے ایمانداری. اس کو انگریزی میں آنیسٹی بولتے ہیں پیارے بچوں. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر ریڈنگ کے بعد میں اس کو سینٹنس پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کروں گا یا پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. چوتھا یہ باب ہے اخلاق و آداب الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہے ایمانداری. پہلے اس کا میننگ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے. ایمانداری کا لفظی معنی ہے دیانتداری. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام کاموں کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے. یعنی ہم کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. اگر کوئی ہم سے بات پوچھے تو ہم اسے ٹھیک اور سچی بات بتائیں. اگر کوئی ہمارے پاس چیز رکھوائے تو اسے واپس مانگنے پر پوری واپس کریں. اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تو اسے ٹھیک مشورہ دیں اور اگر ہم سے کوئی مدد مانگے تو اسے اپنا سمجھ کر مدد کریں. ایمانداری کا مطلب کتاب کے مطابق اور ہماری قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے کہ دنیا میں پیارے بچوں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. اور ہماری عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج ہی ہماری عبادت ہے. نہیں میرے پیارے بچوں، ہماری عبادت کیا ہے؟ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، حتیٰ کہ ہم واش روم میں بھی جاتے ہیں، تو یہ سارے جو طریقے ہم اپناتے ہیں اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے بچوں سمجھ آئیے آپ کو، ہمارے معاملات صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کا طریقہ کار، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں. اگر تو ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا ایمان پکا ہے، ہمارا دین پکا ہے، ہم دین اسلام پر موجود ہیں. ایمانداری کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور قرآن پاک میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمانداری. ایمانداری کا مطلب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کام جو ہم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرتے ہیں اس کو ہم ایمانداری کہتے ہیں. اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلز بھی اس پیراگراف میں ملی ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر ہم کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، یہ بھی ہمارے دین اسلام میں ہے. ہم کسی سے بات پوچھیں اور اسے اس کا ٹھیک جواب دیں، یہ بھی ہمارے دین اسلام میں ہے. اگر کوئی ہمارے پاس چیز رکھوائے اور اس کو چیز ویسے کی ویسے ہی ہم دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایماندار ہیں. اور اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے اور ہم اس کو صحیح مشورہ دیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایماندار ہیں. اور اسی طرح اگر ہم سے کوئی مدد مانگے اور ہم اس کو مدد دیں، اگر ہم وہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایماندار ہیں. تو یہ اس کا لفظی میننگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، سگنیفیکنس اس کا کیا ہے. مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں ایمانداری سے کام لیتا ہے. کون؟ مسلمان. ٹھیک ہے پیارے بچوں، وہ اپنے مذہب، بات چیت، آپس کے تعلقات، لین دین یا ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، ہر کام میں ایمانداری کا خیال رکھتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایمانداری کے بارے میں بتایا گیا. آئیے پڑھتے ہیں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ امانتوں میں خیانت کرو،
حالانکہ تم جانتے ہو. تو قرآن پاک میں کیا بتایا گیا کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو، جان بوجھ کر بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو. مزید اس پیج 58 پر کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا مطلب یہ ہے مسلمان ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاریں. خیانت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فرائض میں سے کچھ فرائض چھوڑ دیں. اسی طرح ایک دوسرے کی امانتوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے. اس میں حدیث مبارکہ بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں. یہ حدیث میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. لا دینا لمن لا عہد لہ، لا دینا لمن لا عہد لہ، جو اپنا وعدہ پورا کرتا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا، جو ایمانداری نہیں کرتا. تو ہمیں ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں ایمانداری کو شو کرنا ہے. زندگی کے ہر کام میں ہم نے وعدے کو پورا کرنا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. یعنی جو کچھ انہوں نے کہا اگر ہم ویسا نہیں کریں گے تو ہم انہوں نے جو ہمیں امانت دی ہے، جو اپنی سنت چھوڑ کے گئے تھے پیارے بچوں، اس میں بھی خیانت ہو جائے گی. اب واپس چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ایمانداری کی اہمیت کیا ہے. ایمانداری کی اہمیت اتنی زیادہ میرے پیارے بچوں کہ اگر آپ ایمانداری سے اپنی زندگی گزاریں گے تو لوگ آپ کو امانت دار کہیں گے. دیکھو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو ابھی ان کو جب نبوت نہیں ملی تھی، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کہ آپ ایماندار تھے. اور آپ کو صادق اس لیے کہتے تھے کہ آپ سچ بولتے تھے. تو ان دو سنتوں کی وجہ سے لوگ آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو پیارے بچوں، آج آپ بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کبھی بھی جھوٹ مت بولیں تاکہ آپ کو بھی لوگ صادق کہیں، اور کبھی خیانت نہ کریں. جو چیز اگر کوئی آپ کے پاس رکھواتا ہے تو اس کو ویسے ہی لوٹا دیں. اگر آپ ویسے نہیں لٹائیں گے تو آپ ایماندار نہیں ہیں. آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں پیارے بچوں، یا آپ کے والدین کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں اگر ملاوٹ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین بھی ایماندار نہیں ہیں. اور اگر آپ کے رشتہ دار بھی اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ ان کو منع کریں کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ایمانداری کو شو کرنا ہے. ہم نے فراڈ نہیں کرنا، ہم نے چیٹنگ نہیں کرنی، ہم نے کسی کو دغا نہیں دینا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا میرے پیارے بچوں. اسی لیے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایمانداری کے ساتھ چلا کرو، ان کو بھی چیٹ نہ کیا کرو، ان کو بھی آپ جھوٹ نہ بولا کرو. اس سے آپ کو طاقت ملے گی. سچ بولیں گے، ایمانداری دکھائیں گے میرے پیارے بچوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا جنت کے رستے پر چلائے گا، اور آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی. لوگ آپ پر اعتبار کریں گے، اعتبار کر کے آپ کو جگہ جگہ آپ کی مزید عزت کریں گے. آپ ایسا کر کے تو دیکھیں، آپ اپنی پوری کلاس میں مشہور ہو جاؤ گے پیارے بیٹے. آپ اپنے پورے رشتہ داروں میں مشہور ہو جاؤ گے کہ یہ والا بچہ سچ بولتا ہے، بڑا ایمانت دار ہے، کسی کی چیز چوری نہیں کرتا، اپنی سروسز آگے بڑھ کے دیتا ہے. تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سچ بولیں گے، صادق رہیں گے، امین رہیں گے. کس کی طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انشاءاللہ. اس کے علاوہ پیارے بچوں آگے اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور ہونا ثابت ہے. یہ میں بات آپ کو پہلے کر چکا ہوں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تجارت میں ایمانداری اور دیانتداری کا عملی طور پر مظاہرہ کیا. یہی وجہ تھی کہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دوسرے تاجروں سے زیادہ نفع حاصل ہوتا تھا. اور اگر آپ ایمانداری اور سچ بولیں گے تو آپ کے کام میں برکت پڑے گی. اس لیے بیٹا جب آپ نے بڑے ہونا ہے، کاروبار کرنا ہے یا کوئی کام بھی کرنا ہے، تب بھی آپ نے ایمانداری کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سچائی کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ.
جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں. ان امانتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور ان سے فرمایا کہ یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے پاس سپرد کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہو جائیں. اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے ہنگامی حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتوں کے بارے میں کتنے زیادہ وہ فکر مند ہوا کرتے تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی حالات میں بھی جو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے آپ ڈیوٹی لگا کے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ یہ میری غیر موجودگی میں ان کو واپس کر کے تم بھی مدینہ روانہ ہو جانا. اس لیے پیارے بچوں اگر ہمیں بھی کوئی مسئلہ مسائل آ جاتا ہے اور اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو اس کے گھر تک ضرور پہنچائیں گے. اگر آپ کا کسی دوسرے شہر میں جانا ہو جاتا ہے, آپ کا کسی شادی پر جانا ہو جاتا ہے, یا آپ کو کوئی بچہ کہتا ہے کہ یہ میری امانت ہے ذرا میرا اس کا دھیان رکھنا, میں بریک میں جا رہا ہوں, میں واش روم میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو واپس آ کے لے لیتا ہوں, اور آپ کو بھی واش روم جانا پڑ جاتا ہے تو آپ تب تک نہ جائیں, اپنا کام نہ کریں جب تک آپ کے پاس وہ امانت اس بچے نے رکھوائی ہے اس کو واپس نہ کر دیں, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی میرے کام کا ذمہ دار تھا, میری چیزوں کا ذمہ دار یہ تھا. یہ ہاں ویسے نہیں کہتا تھا لوگ اس کو ایمانت دار ہے یہ یا ایماندار ہے. اسی لیے پیارے بچوں اپنا ٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ سچ بولنا ہے اور ایمانداری ہم نے اور دیانتداری ہر موقع میں ہم نے ظاہر کرنی ہے. مزید ایمانداری کے فائدے انشاءاللہ اب ہم پڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے مطابق. ایماندار انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے. میرے پیارے بچوں اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی, کیونکہ سچے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے, ایماندار شخص کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اگر آپ معاشرے میں اپنی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں بغیر دکھاوے کے تو پھر آپ کو ایماندار ہونا پڑے گا. لوگ ایماندار شخص پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ جب آپ ایمانت داری شو کریں گے, ایمانداری شو کریں گے, آپ سچائی شو کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی ہم پہ بھروسہ, لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ہر کوئی ایماندار شخص سے مشورہ کرنا پسند کرتا ہے, یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ایماندار انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے. اس دنیا میں بھی لوگ اس کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے, اس کو کامیابی ملے گی, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی تو لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ اس بندے کے لیے جو ایماندار ہے. مطلب یہ کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ زندگی گزار رہا ہے تو وہ ایماندار ہے. ایسا کرنے سے انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی. بس ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنی زندگی کو ایمانداری سے گزاریں تاکہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے پیارے بچوں. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے امانت داری اپنی زندگی کے ہر جگہ پہ صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم نے امانت داری شو کرنی ہے, ہم نے سچائی شو کرنی ہے, کسی سے دھوکہ نہیں کرنا, کسی سے فراڈ نہیں کرنا, کسی کا غبن نہیں کرنا, کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی. یہ سارے کام نہ کرنا امانت داری کہلاتا ہے. اس سے کیا ہوگا, دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی, لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے, لوگ ہم سے مشورہ چاہیں گے, لوگ ہم پر اتنا زیادہ بھروسہ کریں گے کہ اپنی زیادہ قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوائیں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے. لوگ بزنسز میں آپ سے مشورہ کریں گے کہ آپ چونکہ سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے, اس لیے وہ آپ سے مشورے لیں گے. اسی طرح آپ پڑھائی میں سچ بول کے آگے چلیں گے تو بچے آپ سے مشورہ لیں گے. یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس سبق میں سیکھی ہیں. اس کے جتنے مشقی سوالات ہیں وہ اسکول کی طرف سے جو آپ کو پلاننگ ملی ہے انشاءاللہ آپ اس کے مطابق کیجیے گا. اس ویڈیو کو پیارے بچوں کم از کم آپ نے 3 یا 4 مرتبہ ضرور دیکھنا ہے. 4 مرتبہ ضرور سن کے آپ نے اس کو سمجھنا ہے, اور اس لیسن کو آپ نے رٹا نہیں لگانا, کیونکہ اسلامیات اور کوئی بھی مضمون بیٹا رٹا لگانے سے صرف پیپر تک اچھے مارکس آئیں گے, اس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ نکل جائے گا. آپ نے اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ والا سبق آپ کی عملی زندگی میں آپ کو کام آئے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ ایمانداری ہوتی کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اور ایمانداری اگر ہم نہ اپنائیں پیارے بچوں تو اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر آپ کو یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے مشقی سوالات بھی آ جائیں گے.
تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ سب لوگوں کو ترقیاں دے اور ہماری زندگی سچائی سے بھر جائے، ہماری زندگی امانت داری سے بھر جائے، ہماری زندگی دیانت داری سے بھر جائے۔ پیارے بچوں، تو آپ آج سے سچ انشاءاللہ بولیں گے اور ایمانداری کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔